اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، منجی العالمین خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو حاصل ہوتا رہے۔ میری طرف سے دیکھنے والے تمام عزیزوں کو سلام، اور جو لوگ میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند وقتاً فوقتاً ہم کو مل بیٹھنے کی توفیق بخش دیتا ہے اور ہم خداوند کی زندہ کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے عہد عتیق میں سے سموئیل کی پہلی کتاب کا تعارف دیکھیں گے۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں اس عبوری دور کے واقعات مرقوم ہیں جس میں اسرائیل سے قاضیوں کا نظام ختم ہوا اور شہنشاہیت قائم ہوئی۔ اسرائیلیوں کی قومی زندگی میں یہ تبدیلی زیادہ تر 3 شخصیات کی مرہون منت ہے۔ اول، سموئیل جو عظیم قاضیوں میں سے آخری قاضی تھا۔ دوم، ساؤل جو اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ تھا۔ اور سوم، داؤد جس کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کے دنوں کی مہموں اور مارکوں کا ذکر سموئیل اور ساؤل کے حالات کے تذکرہ کے بین بین چلتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ کی دوسری کتابوں کی مانند اس کتاب کا موضوع بھی یہی ہے کہ خدا سے وفاداری کا نتیجہ کامیابی ہے اور نافرمانی کا نتیجہ خواری اور بربادی ہے۔ یہ حقیقت ایلی کاہن کے نام خداوند کے پیغام میں واضح نظر آتی ہے، جہاں خداوند فرماتے ہیں، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ یہ کتاب شہنشاہیت کے قیام پر ملے جلے احساسات کا بیان کرتی ہے۔ خداوند کو اسرائیل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا تھا، لیکن لوگوں کی درخواستوں کے جواب میں خداوند نے ان کے لیے ایک بادشاہ چنا۔ اہم حقیقت یہ تھی کہ اسرائیلی قوم اور ان کا بادشاہ دونوں خدا کی حاکمیت مطلق اور انصاف کی اطاعت کرتے تھے، اور خدا کے آئین و قوانین کے تحت امیر اور غریب سارے لوگوں کے حقوق کی یکساں نگہداشت ہوتی تھی۔ اگر ہم اس کتاب کے مضامین کا خاکہ لیں تو اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، سموئیل بحیثیت اسرائیل کا قاضی۔ دوسرا، ساؤل بادشاہ بنتا ہے۔ تیسرا، ساؤل کے دور حکومت کے 5 سال۔ چوتھا، داؤد اور ساؤل۔ پانچواں، ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ آمین۔